قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کی جتنی بھی اس نے تعریفیں کی ہیں اس کے اندر یہی پہلو سب سے اہم اور سب سے نمایاں ہے جس کو اس نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ سورہ البقرہ کی وہ مشہور آیت کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، وضع قطع ظاہری اعمال یہ نیکی کے کام نہیں ہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور دوسری چیزوں پر جو میں آخرت پر، اور اس کے بعد اپنا مال اللہ کی محبت میں لوگوں پر خرچ کرے، یہ تقوی کی نشانی ہے، یہ دوسروں کے ساتھ متعلق ہے۔ پھر فرمایا کہ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، نماز کا قائم کرنا بھی جماعتی زندگی کا مترادف ہے، اور زکوٰۃ کا تو دینا ہی دوسروں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو بھی عہد کریں اس کو پورا کرتے ہیں اور صبر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں، یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی جہاں جہاں بھی ذکر کیا ہے احکام کا ہے، نکاح و طلاق کے احکام ہیں، وراثت کے احکام ہیں، اجتماعی زندگی کے احکام ہیں، اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، یہ بھی تقوی کی نشانی ہے۔ مجلس میں کہا جائے کہ پھیل جاؤ تو پھیل جاؤ، اور کہا جائے کہ سکڑ جاؤ تو سکڑ جاؤ، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو یہ بھی بڑی نیکیاں ہیں، کوئی معمولی نیکیاں نہیں ہیں بلکہ یہ بھی بہت بڑی نیکیاں ہیں، یہ بھی اجتماعی اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر وہ حکمران کے جو دوسروں پر جبر و استبداد کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی بات تھی، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کے خلاف بھی قرآن مجید نے ساری بات کھول کے بیان کی۔ اور جو نبی خدا کے آئے انہوں نے جہاں اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہاں پر قرآن مجید نے ایک سلسلے سے ہر نبی کی دعوت بھی نقل کی ہے کہ واتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ اطاعت کے لیے تقوی جو ہے وہ لازمی اور ناگزیر ہے۔ اجتماعیت کے جو مختلف پہلو ہیں وہ بھی الگ الگ شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اجتماعیت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آدمی اور آدمی کے درمیان جتنے بھی تعلقات اور معاملات، اور آپ غور کریں تو یہ تو ایک ایسا دائرہ ہے جس میں تقریباً زندگی کا بیشتر حصہ اس کی حدود میں آ جاتا ہے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، دوستوں سے، احباب سے، محلے والوں سے، کاروبار کے، سیاست کے، دوستی کے، سارے تعلقات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک تعلق وہ ہے جو کہ اجتماعیت سے آدمی کا قائم ہوتا ہے، اپنے ذمہ داروں سے، اور جو ذمہ داروں کے تحت نیچے ہوں، خواہ وہ حکمراں ہوں یا کمپنی کے مالک ہوں یا کسی تنظیم کے سربراہ ہوں، جو بھی ذمہ دار ہوں ان کے تعلقات اپنے نیچے والوں سے، اور ان کے جو تحت ہیں ان کے تعلقات اپنے اوپر والوں سے، اور ایک پوری اجتماعیت سے آدمی کے تعلقات، یہ سب کے سب اجتماعی تقوی کی تعریف میں آتے ہیں۔ اور یہی دراصل اجتماعی تقوی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جواب دہی کے لیے، مسئولیت کے لیے نازک مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سامنے جب اعمال پیش ہوں گے تو وہ 3 رجسٹر ہوں گے، 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک اعمال کا رجسٹر وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور ایک اعمال کا رجسٹر وہ ہوگا جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور ایک اعمال کا رجسٹر وہ ہوگا جس کو وہ حساب لیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ پہلا جو رجسٹر ہے اس میں شرک ہے، شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جو رجسٹر ہے اس میں وہ چیزیں ہیں جو آدمی نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیے، جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، اور یہ اللہ کے بارے میں نماز چھوٹ گئی، کچھ اس میں کوتاہی ہو گئی، یہ روزے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یہ وہ اعمال ہیں جن کے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بھی آدمی کی بھلائی کے لیے ہیں، وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اس پہ حساب لے لے گا۔ لیکن جو تیسرا رجسٹر ہے یہ تو ان معاملات کا ہے جو انسان اور انسان کے درمیان ہے، اور یہی دراصل اجتماعی معاملات ہیں، اور یہ وہ رجسٹر ہے جس کو وہ حساب لیے بغیر ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اجتماعی تقوی کا، یہ تو سب سے نازک معاملہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کی نجات کے لیے بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اپنے صحابہ کے ذوق اور ان کے مزاج اور ان کی سوچ کی تعمیر اس طرح کی کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ انسان اور انسان کے درمیان معاملات یہ دراصل تقوی کا وہ دائرہ ہے جس میں ان کو سب سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ اپنی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا کوئی اور مداوع نہیں ہو سکتا، نہ عبادات ہو سکتی ہیں
اور نہ کوئی دوسری نیکیاں ہو سکتی ہیں۔